أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تھوڑی توجہ چاہتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون. ویل یومئذ للمکذبین. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ رب العزت کی تعریف ہے، اسی کی حمد ہے، اسی کا شکر ہے. پوری کائنات کا خالق، مالک، بنانے والا، چلانے والا ہے. وہ رب اکیلا ہے، اس جیسا کوئی نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں، اس کی کوئی نظیر نہیں، اس جیسا کوئی ہو نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا مختصر سورہ اخلاص میں، وہی گویا، لیکن وہ ایسا تعارف ہے، وہ ایسی صفات ہیں جو کسی مخلوقات میں ہو نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل هو اللہ احد. آپ میرے حبیب ان کو فرما دیں کہ اللہ جو ہے وہ اکیلا ہے، احد ہے. اللہ الصمد، اللہ وہ ہے جو بے نیاز ہے، جو صمد ہے، یعنی وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. کوئی اللہ تعالیٰ ارادہ کر لے، کوئی کام کر لے تو اس کے اللہ تعالیٰ کو کسی کی محتاجی اور حاجت مندی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے ارادے کا نام وجود ہے. اللہ تعالیٰ ارادہ کرے گا اور وہ چیز کو حکم کرے گا تو وہ بن جائے گی. اللہ تعالیٰ کی ذات بدیع السماوات والارض، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے جب اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی تو کوئی نقشہ پہلے سے نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو دیکھ کر یہ زمین و آسمان بنایا ہو. تو وہ خود ہی، یعنی ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ خود ہی خالق ہے، خود ہی مالک ہے. اور اللہ الصمد، وہ کسی کا محتاج نہیں، بلکہ ہر ایک چیز اس اللہ کی محتاج ہے، اس اللہ تعالیٰ کے پر ڈپینڈنٹ ہے. اپنے وجود قائم رکھنے میں، اپنی نقل و حرکت میں، ہر طرح سے ہر مخلوق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محتاج ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ اس کو کسی نے جنا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اس کا کفو بن سکے، برابری کر سکے. اور وزیر اس کا کوئی نہیں ہے، مشیر اس کا کوئی نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ وحدہ لا شریک لہ ہے. تو اس کے بعد جناب نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا حبیب چنا، خاتم الرسل بنایا. حضور علیہ السلام امام الانبیاء ہیں، سارے نبیوں کے امام ہیں اور آخری نبی ہیں. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. جتنی بھی شریعتیں تھیں، جتنی بھی کتابیں تھیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اپنی قوم اور زمانے کے لیے وہ محدود تھی ان کی تعلیمات، لیکن جو رسول اللہ کو شریعت مطہرہ دی گئی وہ پورے انسانیت کے لیے. اس کی ایک مثال چھوٹی سی اس طرح بھی سمجھی جا سکتی ہے کہ اگر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا ایک سائز ہوتا ہے، تو اس سائز کے حساب سے وہ لباس اس کا بنوایا جاتا ہے. پھر بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے، پھر جوانی میں، یعنی جس طرح اس کی جو ایج ہوتی ہے اس حساب سے اس کے کپڑے بھی اسی سائز کے بنتے جاتے ہیں. یعنی 2 سال کا بچہ کا الگ لباس ہوگا،
6 سال کا الگ ہوگا، 10 سال کا الگ ہوگا، لیکن ایک زمانہ اس پر آئے گا جب وہ 18 20 21 سال کا ہو جائے گا، تو وہاں اس کی قد و قامت بالکل مکمل ہو جائے گی۔ ابھی اس کو ایک ایسا لباس آئے گا جو اس کی باقی عمر کے لیے کافی ہے، بس اس میں پھر کمی بیشی ہوگی نہیں۔ تو انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء اور رسول بھیجے، مختلف شریعتیں بھیجیں، تو اس زمانے کی وہ حساب سے ان کے وہ احکام تھے، وہ چیزیں کچھ حلال تھی، کچھ حرام تھی، جو بھی تھا۔ لیکن آخر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو انسانیت بتدریج اتنی ترقی کر چکی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں قرآن کریم کو بھیجا، اور یہ آخر زمانے تک چلتی رہے گی، اور نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اور آپ نے یہ پیغام سنانے کے لیے بڑی تکلیفیں اٹھائیں کہ ہر انسانیت پر یہ پیغام پہنچ جائے اور وہ جہنم سے بچ جائیں، وہ جہالت کے اندھیروں سے نکل کر آئیں اور قرآن کی روشنی کی طرف آئیں، اور اللہ کی ناراضگی والے کاموں سے بچ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کی طرف آ جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہوئے اس کے سارے کام بن گئے، اور اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہوئے اس کے سارے کام بگڑ گئے۔ تو یہ نبیوں کا کام یہی ہے کہ وہ اللہ کے اس راستے سے، نافرمانی والے راستے سے لوگوں کو بچائیں جس پر چل کر وہ اللہ کے غضب کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ایک فکر لے کر آئے، اور اس پر آپ نے محنت کی، اور جو آپ نے 13 سال مکے کے اندر گزارے وہ بھی بڑے کٹھن گزارے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہجرت کروائی، مدینہ آ لیا، مدینے کو مرکز بنایا اسلام کا۔ تو اسلام جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ بڑھنے لگا، لیکن مدینے والی زندگی میں مکے والی زندگی سے کافی فرق ہے، یعنی ایک جمعیت قائم ہو گئی، ایک دولت مشترکہ قائم ہو گئی۔ ایک یعنی جو مکے میں تو آپ نے ایک 13 سال کے اندر ایک مسجد آپ نہیں بنا سکے، مکے والے بڑا اعتراض کرتے تھے، لیکن مدینے میں آپ نے جیسے قدم رکھا تو اسلام کی پہلی مسجد قباء آپ نے تعمیر فرمائی۔ تو اسی طرح اس فرق کو، اور مہاجرین آپ کے ساتھ تھے، انصار کے 2 قبیلے تھے، خزرج اوس، وہ آپ پر ایمان لائے تھے، اور 3 قبیلے یہودیوں کے تھے، کینکا، نذیر اور بنو کینکا، بنو نذیر اور اپنا بنو قریظہ، یہ یہودیوں کے قبیلے تھے۔ اوس اور خزرج ان کے قبیلے تھے اپنا انصاروں کے۔ تو انہوں نے جب یہودیوں نے دیکھا کہ انصار اور مہاجرین اور نبی علیہ السلام یعنی ایک جمعیت کے ساتھ مدینے میں آ گئے ہیں، تو انہوں نے خود ہی آ کے حضور کے ساتھ ایک صلح کر لی کہ ہم آپس میں پڑوسی بن کے رہیں گے، اور اگر ہمارا کوئی جھگڑا ہوا، اختلاف ہوا، ساتھ رہنے میں چونکہ یہ چیزیں ہوتی ہیں تو حضور کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوگا۔ تو اس طرح ایک چھوٹی سی حکومت قائم ہو گئی۔ تو مدینے میں بھی آپ نے بہرحال پھر وہاں جنگوں کا سلسلہ ہوا، وہاں بھی آپ نے مشکلات دیکھی، لیکن خاص طور پر یہ تحریک اٹھانے میں مکے میں آپ نے بہت مشکلات دیکھی، اور آپ کے صحابہ نے بڑی مشکلات دیکھی۔ ایک مرتبہ آپ تشریف رکھتے تھے تو ایک کافر آیا، عاص بن وائل یا ولید بن مغیرہ، اور ایک انسانی ہڈی لے کر آیا پرانی سی، اور اس کو ایسے نے زور دیا تو وہ مسل کر ایسے پاؤڈر کی طرح بن گئی، اور اس کو پھونک لگائی تو وہ اڑنے لگی، اور حضور علیہ السلام کو یعنی تنقید کے طور پر کہا کہ آپ کا رب کیا اس کو بھی زندہ کرے گا، اس کو پھر انسان بنائے گا، یہ تو ہوا میں اڑنے لگی ہے۔ تو پھر اس کا جواب رسول اللہ نے تو نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے دیا کہ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ خَلْقٍ عَلِيمٌ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ۔ اس طرح سورہ یاسین کی آیتوں کا یہ ٹکڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ کہ یہ انسان جو ہے ابھی میرے لیے مثالیں لے کر آ رہا ہے، اور اپنی خلقت یہ بھول گیا ہے کہ میں نے اس کو کہاں سے پیدا کیا، ایک نطفے سے۔ تو کیا وہ رب جو عدم سے چیز کو وجود میں لاتا ہے، ایک نطفے سے پورے انسان کو بناتا ہے، تو کیا اس کے لیے مشکل ہے کہ وہ
اسی کو لوٹا دے جس کو اس نے بنایا تھا، اس کے لیے بالکل آسان ہے۔ تو نبی علیہ السلام پر یہ مختلف قسم کے حملے کرتے تھے، سائیکالوجی طور پر بھی اور ہنسی مذاق بھی، کسی طرح حضور کا حوصلہ ٹوٹ جائے اور یہ کام نہ کر سکیں۔ انسان کی فطرت ہوتی ہے نا، اگر آپ کو روکنا ٹوکنا شروع کریں تو آپ میں جو اپنی صلاحیتیں ہیں، آپ حق پر بھی ہیں، تو ہمارے دل جو ہے بیٹھ جاتے ہیں، ہم کمزور ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے وہ حوصلہ دیا جس کی مثال نہیں، جس کی نظیر نہیں، کہ رسول اور نبی جتنے بھی تھے وہ بڑے حوصلے والے تھے، لیکن 5 رسول ایسے مشہور ہیں، ان کو اولو العزم رسول کہا جاتا ہے۔ ان میں جناب نوح علیہ السلام، جناب ابراہیم علیہ السلام، جناب موسیٰ علیہ السلام، جناب عیسیٰ علیہ السلام اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو حضور کی تو مثال ان سب ساروں سے بلند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حوصلہ یہ دیا کہ آپ میں صبر تھی، برداشت تھا، حلم تھا، اور ان کافروں کی آپ پرواہ نہیں کرتے تھے، روزانہ اسی جذبے کے ساتھ جا کے آپ لوگوں کو پکارتے تھے۔ آج ہم مسلمان ہیں لیکن ہماری ہمت نہیں بنتی، اگر ہم نماز پہ بھی جا رہے ہوں نا، 2-4 نوجوان کھڑے ہوں یا بوڑھے کھڑے ہوں اور آپس میں وہ گپیں لگا رہے ہوں، تو ہم ان کو کہہ نہیں سکتے کہ بھائی نماز ہم نے کلمہ پڑھا ہے، آپ نے بھی کلمہ پڑھا ہے، ابھی نماز ہونے والی ہے، تھوڑی دیر جائیں مسجد میں، تھوڑی نماز پڑھ لیں، بعد میں آپ جو بھی اپنے کام میں مشغول ہو جائیں۔ تو ہماری ہمت نہیں بنتی، اپنے مسلمانوں کو نماز کی دعوت نہیں دے پاتے۔ اور نبی علیہ السلام کافروں کے مرکز میں جہاں انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے، آپ اعلانیہ قرآن کریم پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے اور لوگوں کو اللہ کی طرف پکارتے تھے۔ اور پھر جو حضور علیہ السلام کے ساتھیوں نے تکلیف دیکھی وہ بھی ہے، ہمیں سیرت پاک کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کیسے گزری۔ اس پہ جو ہے جو نظام تھا عربوں میں وہ تھا قبائلی نظام، ہر ایک فوج پولیس قانون عدالت یہ چیزیں نہیں تھیں اس معاشرے میں۔ کیا تھا؟ قبیلہ تھا، یعنی ہر ایک شخص کا اپنا اپنا قبیلہ ہوتا تھا۔ اگر کسی قبیلے والے نے دوسرے قبیلے والے کو کوئی نقصان پہنچایا تو سارے قبیلے کے لوگ اٹھ کھڑے ہو جاتے تھے اور اس کا انتقام لیتے تھے، بڑا جذبہ رکھتے تھے اپنے قبیلے کے لیے۔ تو یہ قبائلی نظام ان کو کیا کرتا تھا؟ تحفظ دیتا تھا، یعنی کہ یعنی قانون کا بھی کام کرتا تھا کہ آپ کے پیچھے قبیلہ ہے تو آپ یعنی ایک عزت والی زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کا جو قبیلہ تھا وہ سب سے بھاری تھا، سب سے بڑی حیثیت اور اہمیت رکھتا تھا۔ بنو ہاشم کا قبیلہ وہ سردار قبیلہ تھا، تو ان سے سارے ڈرتے تھے۔ لیکن جو غریب صحابہ تھے، خاص طور پر ایک مثال آ رہی ہے، بنی مخزوم بھی بڑا قبیلہ ہے۔ 3 قبیلے آپ ایسے سمجھیں بہت بڑے قبیلے تھے۔ نبی علیہ السلام کا قبیلہ جس کا نام بنو ہاشم، اور ان کے ساتھ پیرلل جو ساتھ چلتے تھے وہ تھے بنو امیہ، اور ہاشم بھی، حضرت ہاشم بیٹا تھا کس کا؟ عبد مناف کا، اور امیہ بن وہ بھی جو بیٹا تھا اس کا اپنا عبد مناف کا۔ تو یہ بھی عبد مناف کی اولاد تھی اور وہ بھی، لیکن ایک شاخ الگ ہو گئی۔ تو وہ کہتے تھے کہ ہم بھی فضیلت میں ساتھ ہیں، ہمارے پاس بھی وہی ہے۔ تو اور تیسرا قبیلہ تھا بنی مخزوم کا، جس میں ابو جہل تھے، جس میں ولید بن مغیرہ تھے۔ تو یہ بھی بڑے طاقت والے لوگ تھے، اور حضرت علی کا بھی فرمان ہے کہ بنی مخزوم ایسا قبیلہ ہے جن کے مردوں سے گفتگو پسندیدہ ہے، اور جن کی عورتوں سے نکاح کرنا یہ باعث عزت اور افتخار ہے۔ تو ان قبیلے کی حیثیت تھی بہرحال۔ تو بنی مخزوم والے، لیکن انہوں نے حضور کے ساتھ دشمنی کی، اور اپنا بنو امیہ والے انہوں نے بھی حضور کے ساتھ دشمنی کی، ایمان نہیں لائے۔ کچھ افراد ایمان لائے لیکن زیادہ تر جو قبیلے کا رجحان رہا۔ تو بنو مخزوم میں ابو جہل بھی تھے، اور ابو جہل جو ہے وہ حضور کا سب سے بڑا دشمن، آپ نے فرمایا کہ یہ میری امت کا فرعون ہے۔ تو ان کے پاس ایک غلام تھے، اب غلام بیچارے یعنی اگر آپ ان کو قتل بھی کر دو تو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ غلام ایسے تھا جیسے آپ کی اپنی بکری ہو، اپنی گائے ہو، اور ذبح کریں آپ کو کوئی قانون تو نہیں لگتا۔ تو ان کے غلام تھے حضرت یاسر
اور ایک عورت تھی یاسر کی بیوی حضرت بی بی سمیہ، یہ اسلام کے پہلے شہید ہیں۔ انہوں نے نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا اور وہ کلمے سے چڑھتے تھے، حضور کے ساتھ بھی گستاخی کرتے تھے، لڑے بھی ہیں بعض اوقات یہ، لیکن قبیلے سے ڈرتے تھے، حضور سے بھی تھوڑا ڈر تھا اور حضور کے قبیلے سے بھی ڈر تھا۔ لیکن جب غلام ان کے ہاتھ میں آ گئے، اپنے ہی غلام، تو ان کو بڑا تشدد کا نشانہ بناتے تھے۔ اور بی بی سمیہ کی عمر 80 سال تھی اس وقت، اور حضرت یاسر بھی بوڑھے تھے، ان کا بیٹا جو تھا حضرت عمار وہ تھا 50 سال کا، تو والدین ظاہر ہے بوڑھے ہوں گے، لیکن انہوں نے حضور پر ایمان وہ لے آئے، کلمہ پڑھا، اور پتہ نہیں کیا دیکھ لیا، نبی علیہ السلام کی جھلک دیکھ لی، قرآن کا نزول دیکھ لیا، ایسے ان کے ایمان مستحکم ہو گئے کہ وہ عورت ذات بی بی سمیہ اور یہ پورا بنی مخزوم کا قبیلہ، وہ ابو جہل آتا ہے، مختلف سردار آتے ہیں، ان کو مارتے رہتے ہیں کہ آپ کلمے سے واپس آئیں، بتوں کو سجدہ کریں، یہ بت ہیں، تو وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے تھے، ہر قسم کا تشدد برداشت کر لیتے تھے، لیکن رسول اللہ کی محبت دیکھ لی، جھلک دیکھ لی، گویا کہ جنت دوزخ اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا۔ صحابہ کا قول بھی ہے کہ ہمارے پاس سامنے اگر جنت کے پردے کھل جائیں اور دوزخ کے پردے کھل جائیں تو ہمارے اعمال میں فرق نہیں آنا تھا۔ انہوں نے ایسے سمجھے حضور کی صحبت میں وہ چیزیں دیکھ لی تھی، ان کا ایمان اس کمال حد تک پہنچ چکا تھا کہ وہ عورت ذات 80 سال عمر، اور یہاں سارے مرد اس پر اپنی طاقت آزما رہے ہیں، اس کو مار رہے ہیں کہ تو واپس آؤ۔ ایک مرتبہ ابو جہل نے کوئی بت لے کر آیا کہ یہ خدا ہے تمہارا، اس کو سجدہ کرو، تو اس بی بی صاحبہ نے سجدہ کے بجائے اس بت پر تھوک دیا، تو پھر ابو جہل کو ضبط نہیں ہو سکا اور ایک نیزہ لے کر بی بی صاحبہ کو شہید کر دیا، اور حضرت یاسر کو بھی بعد میں تشدد کرتے کرتے وہ بھی ان کے ہاتھوں میں وفات پا گئے۔ وعلیکم السلام۔ تو اسی طرح یعنی یہ اسلام کے پہلے شہید ہوئے، اور کتابوں میں لکھا ہے سیرت پاک میں کہ شہید تو دوسرے بھی ہوتے ہیں اور ہوئے بعد میں جنگوں میں، لیکن جس طرح ان کی قربانی ہے، کیونکہ بعض جب جنگ میں شہید ہوتے ہیں تو جنگ میں آپ کا ذہن بھی ہوتا ہے، 6 افراد ادھر ہیں، 7 افراد ادھر ہیں، ایک حوصلہ بنا ہوتا ہے اور ایک ساتھ لڑتے ہیں، کوئی شہید ہوتا ہے، کوئی زخمی ہوتا ہے۔ لیکن جس تشدد سے، جس ٹارچر سے یہ میاں بیوی گزرے کہ یہ ان کو قید کیا گیا اور بار بار اذیت دی گئی اور آخر کار ان نے جام شہادت پیا، تو ان کی قربانی ایک بڑی قربانی ہے، اور انہوں نے یعنی دکھا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی طاقت اور استقامت دی کہ وہ کفار تھک گئے، لیکن یہ واپس جو ہے ان سے کہلوا نہیں سکے۔ البتہ ان کا بیٹا جو تھا حضرت عمار، وہ 50 سال کا تھا، تو جب اس پر تشدد کیا جاتا تھا اور اس کو کہا جاتا تھا کہ تم یہ کفر کے کلمے کہو، تو وہ ایک حد تک تو برداشت کرتا تھا، لیکن بعد میں جیسے وہ کہتے تھے وہ کہہ دیتا تھا۔ تو جب اس کو پھر وقت ملا رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے تو زاروں قطار رونے لگے کہ یا رسول اللہ وہ مجھ سے یعنی ایسی توہین کراتے ہیں یا ایسے الفاظ کراتے ہیں یا بتوں کی کلمات پڑھاتے ہیں، تو میں برداشت نہیں کر سکتا، میرے لیے کیا بنے گا، میری آخرت کا کیا بنے گا۔ تو اس کا بھی جواب اللہ تعالیٰ نے دیا قرآن کریم میں کہ جس پر ظلم کیا جا رہا ہے، تشدد کیا جا رہا ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اگر اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے، تو اگر اس پر ظلم کی وجہ سے، جبر کی وجہ سے کوئی اس پر زبان پر کلمے جاری ہوتے ہیں تو اس کا اس سے حساب کوئی نہیں ہے۔ تو یہ یعنی ہمارا جو دین ہے بڑی مشکلوں سے، بڑی قربانیوں کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے، اس کی قدر کریں، اللہ تعالیٰ کی عظمت ہمارے دلوں میں ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں ہو۔ جب حضور کی محبت ہوگی نا تو پھر ہمارا ایمان بھی بنے گا اور اعمال ہمارے لیے آسان بن جائیں گے، پھر مشکل نہیں لگے گا۔ اب ہمارے لیے 5 وقت کی نماز پڑھنا بھی مشکل ہے، کیونکہ ہمارے دل پھرے ہوئے، دل یہ مکان ہے
اللہ تعالیٰ کی محبت کا، اور ہم نے ادھر ادھر اس کو ڈالا ہوا ہے۔ تو عرض یہی کرنی ہے کہ ایک دوست اگلے اس پیریڈ میں پوچھ رہا تھا کہ ہمیں آپ یہ بتائیں کہ ہم اپنی آنکھوں کی حفاظت کیسے کریں۔ باہر جو ہے وہ جب جاتے ہیں تو بازاروں میں عورتیں بے پردہ گھوم رہی ہیں، تو آنکھوں کی حفاظت کیسے کریں؟ تو میں نے کہا اس کو تو آپ کتاب پڑھیں، منہاج العابدین پڑھیں، امام غزالی صاحب کی ہے، لیکن کہنا یہ ہے کہ ان باتوں کے بعد ہمیں کرنا کیا چاہیے اس پر بھی تھوڑی توجہ دینی چاہیے۔ اور یہ پھر نصیب والوں کو نصیب ملتا ہے۔ اگر ہمیں اعمال کی اللہ تعالیٰ توفیق دے تو یہ مال سے بہتر ہے، یہ بڑے بڑے محلات سے بہتر ہے۔ اگر حضرت علی نے فرمایا کہ ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم دیا ہے اور کافروں کو مال دیا ہے، ہم اللہ سے راضی ہیں۔ تو اگر اعمال کو کسی کی توفیق ملتی ہے تو یہ بڑی دولت ہے۔ ذکر کی توفیق ملتی ہے، نماز کی توفیق ملتی ہے، تو یہ بڑی دولت ہے۔ تو کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہے، کیونکہ اگر پچھلی زندگی میں ہم نے گناہ کیے ہیں، ابھی بھی گناہ ہیں ہمارے ساتھ، تو اس پر آدمی نادم ہو۔ گناہ کا توبہ کیا ہے؟ توبہ ہوا ندامہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ توبہ ندامت ہے، یعنی دل میں محسوس ہو کہ یہ نافرمانی میں نے غلط کی اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، تو اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہ معاف کرنے والے ہیں۔ بلکہ رات کا جو آخری حصہ ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں کہ ہے کوئی میرے سے مغفرت طلب کرنے والا تو میں اس کو معاف کر دوں۔ تو جب گناہوں کی معافی لے لی تو دوسرا یہ کام کیا ہے کہ ہم دل کو خالص کریں، اخلاص، یعنی جو عمل کریں وہ کوشش کریں اللہ کی خاطر ہو، اس میں کوئی اور غرض نہ ہو۔ حتیٰ کہ ماں باپ کے ساتھ بھی جو حسن سلوک ہو وہ بھی اللہ کی خاطر ہو، بیوی بچوں بیٹوں کے ساتھ جو حسن سلوک ہو وہ بھی اللہ کی خاطر ہو، اس پر بھی اللہ تعالیٰ اجر دیتے ہیں۔ ایک حدیث پہ ہے کہ اگر آپ اپنے جو گھر والی کے منہ میں ایک لقمہ ڈالتے ہو تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ آپ کو صدقے کا ثواب دیتا ہے۔ بس ہمارا یعنی دل کو ٹھیک کرنا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور اللہ کی خاطر ہم اعمال شروع کر دیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ من ابغض للہ، من احب للہ و ابغض للہ و آتا للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان، کہ کس شخص نے اپنا ایمان مکمل کر لیا، جس نے محبت کی تو اللہ کی خاطر، بغض رکھا تو اللہ کی خاطر، کچھ دیا تو اللہ کی خاطر اور کچھ روکا تو اللہ کی خاطر، تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ تو خلوص ہو، اللہ کی طرف متوجہ ہو، اور یہ کہ اپنے قوت بازو پر بھروسہ نہ کرے کہ میں یہ کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا۔ نہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم اللہ کی ادنا بندے ہیں۔ اللہ کا امر ہمارے جسموں میں ہے تو ہم کام کر رہے ہیں۔ اگر میرا ہاتھ کام کر رہا ہے میرا کمال نہیں ہے، اگر میری آنکھیں کام کر رہی ہیں میرا کمال نہیں ہے، اگر میں پاؤں پر چل کر آیا ہوں تو یہ اللہ تعالیٰ کا میرے اوپر کرم ہے۔ تو یہ یعنی اللہ کا امر ہے، اور زندگی عارضی ہے، اس کو واپس جانا ہے، کوئی یہاں رہا نہیں۔ اگر رہتے تو میرے باپ ہوتے، دادا ہوتے، پردادا ہوتے، وہ اپنا سفر پورا کر کے چلے گئے، مجھے بھی جانا ہے، آپ کو بھی جانا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اپنے قوت بازو پر بھروسہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہیں۔ کوئی بھی گول بناتے ہیں، کوئی آبجیکٹیو بناتے ہیں کہ ہمیں یہ کرنا ہے، تو اللہ کی مدد پکارنی چاہیے، لینی چاہیے۔ تو اور یہ کہ ایک بزرگ نے لکھا کہ 2 باتیں ایسی ہیں، اس کا مراقبہ کریں، ہر وقت آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ کون سی؟ فرمایا جب آپ کوئی نیکی کریں، کوئی اچھا کام، تو اس کو اپنے طرف منسوب نہ کریں کہ میں نے یہ کر لیا، نہیں، آپ یہ تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا، مجھے توفیق ملی، اس کی رحمت سے میں نے یہ کر لیا۔ اور اس کے برعکس جب ہم برائی کریں، کوئی گناہ کریں، تو اس کو اپنے طرف منسوب کریں۔ اور دوسرا مراقبہ یہ کریں کہ کسی انسان کو سامنے والے سے جب بھی جس سے بھی ملاقات ہو،
جس کو جس حال میں بھی دیکھیں تو یہ تصور نہ کریں کہ یہ تو گھٹیا انسان ہے، یہ تو برائی میں پڑا ہوا ہے، یہ تو ایسا ہے، بلکہ یہ تصور کریں کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے یہاں اس بندے کی میرے سے زیادہ عزت اور وقعت ہو، مجھے اپنا پتہ نہیں۔ تو اپنی فکر میں رہیں، دوسروں کی اس میں ٹو میں نہ رہیں۔ تو ایک یعنی اخلاص کے ساتھ، اور جب اخلاص کر لیا تو وعلیکم السلام، ہاں جی سر، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ پھر آپ سے بات جاری، ابھی آگے ہیں ہمارے گیسٹ اسپیکر بھی، انچارج صاحب بھی، تو انشاءاللہ